السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے لیے خواتین تنظیموں کے ذریعے اضافی بسوں کی خریداری کی منظوری دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سوسائٹی فار ایلیمینیشن آف رورل پاورٹی SERP دیویا دیوراجن نے RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی ناگی ریڈی کو ایک اہم مکتوب لکھ کر بتایا کہ خواتین تنظیموں کے ذریعے چلائی جانے والی نئی 448 کرائے کی بسیں خریدنے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی۔ مکتوب کے مطابق ضروری سرکاری اجازت نامے ملتے ہی یہ بسیں RTC کے حوالے کی جائیں گی۔ یہ اقدام خواتین کو مستقل آمدنی کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے کیا جا رہا۔ نئی بسوں کے شامل ہونے کے بعد خواتین تنظیموں کے ذریعے چلنے والی بسوں کی تعداد نمایاں طور پر بڑھ کر 600 تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت ریاست بھر میں خواتین تنظیموں کے ذریعے 152 RTC بسیں کامیابی کے ساتھ چل رہی۔ سرکاری اقدامات سے خواتین کو معاشی خود مختاری ملے گی اور RTC کے ذریعے ملازمت پانے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ریاست میں خواتین کی قیادت میں بنیادی سہولیات کے انتظامات کی گنجائش بھی بڑھے گی۔ تلنگانہ میں دتوا طوفان کے زیر اثر سردی کی لہر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی درج کی گئی۔ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت 13 سے 15 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا گیا اور گھنے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے شہر کے کچھ حصوں میں ہلکی بوندا باندی کی اطلاعات بھی موصول ہوئی۔ ماہرین موسمیات نے درجہ حرارت میں اس غیر معمولی کمی کی وجہ آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کے ساحل پر سرگرم دتوا طوفان کو قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کے ایک سائنسدان نے بتایا کہ بادلوں کی یہ چادریں دن کے وقت کی تمازت کو محدود کر رہی اور رات کے وقت درجہ حرارت کو گرنے دے رہی۔ حکام نے مزید کہا کہ بادل نمی کو اندرونی علاقوں کی طرف کھینچ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں صبح کے وقت بوندا باندی اور متصل اضلاع میں ہلکی بارش دیکھی گئی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے عنبرپیٹ میں گزشتہ شب ایک شخص مشتبہ حالات میں ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق گول ناکہ سے رامنتا پور کی جانب فلائی اوور پر سفر کر رہا ایک شخص اچانک گاڑی کا توازن کھو بیٹھا اور گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد سیدھا فلائی اوور سے نیچے سروس روڈ پر جا گری، جس کے نتیجے میں وہ شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حادثہ رات تقریباً 11:30 بجے پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کاچیگوڑا پولیس فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ گئی، جبکہ کلوز ٹیم بھی شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 پالیسی دستاویز سیکریٹریٹ میں ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ پر میڈیا کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ تقریب میں ہم اندرما کی حکمرانی میں قائم ہونے والی عوامی حکومت میں CM ریونت ریڈی کی قیادت میں تمام کابینی وزراء کے ذریعے تیار کردہ تلنگانہ رائزنگ 2047 سمٹ روڈ میپ کو نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے ساتھ سماج کے سامنے پیش کرنے جا رہے۔ 9 دسمبر کو کانگریس حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے مبارک موقع پر ہم مشترکہ اضلاع میں 1 دسمبر سے 6 دسمبر تک بڑے پیمانے پر تلنگانہ رائزنگ 2047 سمٹ کے نام سے تہواروں کا اہتمام کر رہے۔ 1 دسمبر کو مشترکہ محبوب نگر ضلع کے مکتل، 2 دسمبر کو مشترکہ کھمم ضلع کے کوتاگوڑم، 3 دسمبر کو مشترکہ وارنگل ضلع کے حسن آباد، 4 دسمبر کو عادل آباد ضلع کے مرکز میں، 5 دسمبر کو مشترکہ وارنگل ضلع کے نرسم پیٹ اور 6 دسمبر کو مشترکہ ضلع کے دیوالا کنڈا میں منعقد ہو رہے۔ مشترکہ ضلع میں منعقد ہونے والی تقریبات میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے۔ وزراء، MLAs، قانون ساز کونسل کے ارکان اور مشترکہ اضلاع کے ارکان پارلیمنٹ ان تقریبات میں شرکت کر رہے۔ CM ریونت ریڈی عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کر رہے، جو ریاست کے لیے مشہور اور عثمانیہ یونیورسٹی میں شروع کیے جانے والے ترقیاتی پروگراموں کا سنگ بنیاد رکھ رہے۔
سمندری طوفان دتوا کے زیر اثر نیلور ضلع بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی، جس کے نتیجے میں کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسی طرح بارش کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ گزشتہ رات سے نیلور کارپوریشن کے ساتھ ساتھ کاولی، گوڈور، آتماکور اور وینکٹ گری کے علاقوں میں درمیانی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل رہی، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ساحلی علاقے کے 10 منڈلوں میں انتظامیہ نے عہدیداروں کو الرٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ سیاحوں کو یمیاڈو اور کوتا ڈورو ساحلوں پر جانے سے روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صبح تک ضلع بھر میں اوسطاً 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس میں سب سے زیادہ بارش کوبورو میں 61 ملی میٹر، سنگم میں 59 ملی میٹر اور بچی میں 53 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید سے انتہائی شدید بارش کی وارننگ کے پیش نظر حکام نے سرکاری اور نجی اسکولوں کے ساتھ ساتھ جونیئر کالجوں میں بھی چھٹی کا اعلان کیا۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ صرف ہنگامی صورتحال میں ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ NDRF کی ٹیم بھی ضلع میں پہنچ چکی اور ہنگامی حالات میں عوام کے دستیاب رہے اور کلکٹریٹ میں انچارج کلکٹر اور اسپیشل آفیسر یوراج بھی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے اور ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا۔ RDO انوشا نے بتایا کہ نیلور سب ڈویژن کے تحت 18 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شدید حالات پیدا ہوتے ہیں اور پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے تو تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق طوفان کا اثر شدید رہے گا، جس کے پیش نظر ساحلی علاقوں کے منڈلوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی۔ ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ مرکزی حکومت نے میسجنگ ایپس کے لیے نئے سخت اصول جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اب واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سگنل، اسنیپ چیٹ، شیئر چیٹ، جیو چیٹ، اریتا اور جوس جیسے میسجنگ پلیٹ فارمز صرف اسی موبائل میں کام کریں گے جس میں فعال ایکٹیو سم کارڈ موجود ہو۔ حکومت نے کہا کہ یہ اصول آئندہ 90 دنوں میں نافذ کیے جائیں گے۔ اس فیصلے کا مقصد غیر فعال نمبروں کے غلط استعمال اور آن لائن دھوکہ دہی، اسپیم اور فرضی اکاؤنٹس کو روکنا اور یوزر کے KYC اور شناختی نظام میں شفافیت لانا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن کے مطابق صارف کے فون میں رجسٹرڈ سم فعال ہو تو ہی ایپس چلیں گی۔ اگر سم نکال دی جائے یا بند ہو جائے تو میسجنگ ایپس بھی خود بخود بند ہو جائیں گی اور ویب براؤزر کے ذریعے لاگ ان کی صورت میں ہر 6 گھنٹے بعد خود کار لاگ آؤٹ ہوگا۔ دوبارہ استعمال کے لیے اس کو QR کوڈ ویریفیکیشن کے ذریعے سم کے ساتھ دوبارہ لاگ ان کرنا پڑے گا۔ فی الحال سم کے بغیر بھی ان ایپس کا استعمال ممکن ہے، مگر حکومت کا نیا نظام اس سہولت کو ختم کر دے گا۔ جنور پولیس اسٹیشن سرکل انسپکٹر رمیش نے بتایا کہ مقامی دارجاتی انتخابات کے پیش نظر جنور کے مرکزی علاقوں میں فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں اعتماد پیدا کرنا اور پرامن ماحول کو یقینی بنانا۔ ضلع SP کمرمبھی، ماسف آباد، نتیکا پنت اور ایڈیشنل SP چترنجن کی ہدایت پر جنور منڈل مستقل میں فلیگ مارچ منعقد کیا گیا۔ جنور پولیس اسٹیشن سرکل انسپکٹر رمیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پنچایت انتخابات میں کسی بھی قسم کی ناخوشگوار واقعات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ووٹر بغیر کسی لالچ یا دباؤ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ اگر کہیں پیسوں کی تقسیم، دھمکی یا دباؤ جیسی غیر قانونی سرگرمیاں نظر آئیں تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ کیرالہ کے منار میں 108 ایمبولینس پر جنگلی ہاتھی کا حملہ کرنے کی کوشش۔ کیرالہ کے منار کے چنار جنگلاتی علاقے میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں اسپتال میں مریض کو داخل کروانے کے بعد واپس آ رہی 108 ایمبولینس پر ایک جنگلی ہاتھی نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایمبولینس جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک ہاتھی نکل کر تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے ہی ایمبولینس ڈرائیور نے فوری طور پر سائرن اور ہارن بجانا شروع کیا، جس سے ہاتھی چونک کر رک گیا اور واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ یوں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ڈرائیور کی حاضر دماغی کے باعث عملہ محفوظ رہا۔ واقعے کے بعد جنگلاتی حکام کو علاقے میں ہاتھیوں کی بڑھتی سرگرمیوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی شیو سینا کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ ریاست میں حکمراں مہایوتی کی حلیف پارٹی شیو سینا کے رہنماؤں کی رہائش گاہوں اور دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس دوران شنڈے کے سابق MLA شاہجی بابو کے دفتر پر LCB اور الیکشن افسران چھاپے مارنے پہنچے۔ سنگولا میں شاہجی بابو پاٹل کے دفتر پر چھاپا مارا گیا۔ LCB اور الیکشن کمیشن کی ٹیم نے اس دوران واقعے کی ریکارڈنگ بھی کی۔ شاہجی بابو کے دفتر
دفتر پر چھاپے مارے جانے کے بعد ریاست کی سیاست میں کھلبلی مچ گئی۔ الیکشن افسران کے ذریعے سنگولی میں ممبر اسمبلی بابا صاحب دیشمکھ کے الیکشن آفس کی بھی جانچ کی گئی۔ اس دوران شاہجی پاپو پٹیل نے سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ضلع کے سرپرست وزیر جے کمار گورے اور سابق MLA دیپک آبا سالونکھے کے اشارے پر کی گئی ہے۔ قومی راجدھانی سے ملحق مغربی اتر پردیش کے شہر غازی آباد سے سائبر فراڈ کا ایک نیا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ غازی آباد کے ویشالی علاقے کا رہنے والا PhD اسکالر ایک آن لائن پلیٹ فارم پر شادی کے لیے دلہن کی تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اس دوران 49 لاکھ روپے کے فراڈ کا شکار ہو گیا۔ متاثرہ نے پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ستمبر میں میٹریمونیل پلیٹ فارم پر PhD اسکالر کا رابطہ سے ایک خاتون نے کیا۔ اس نے خود کو غیر شادی شدہ کے طور پر متعارف کرایا اور کہا کہ اس کا خاندان ریئل اسٹیٹ کمپنی چلاتا ہے۔ اس کی کمپنی دہلی NCR اور پنجاب میں کام کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ چند دنوں کے بعد خاتون نے اس شخص کو بتایا کہ ایک ہائی پروفائل والا کام ہے جس کو فاریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خاتون نے شخص کو واٹس ایپ کے ذریعے ایک لنک شیئر کیا اور اسے رجسٹر کرنے کو کہا۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد کم از کم $250 امریکی $22,000 روپے جمع کرانے تھے، مگر خاتون کے کہنے پر شخص نے $500 امریکی تقریباً $44,000 روپے جمع کرا دیے۔ ویشالی کے رہنے والے متاثرہ شخص نے مختلف لین دین میں رقم منتقل کرنا شروع کر دی۔ سائبر فراڈ کرنے والوں نے ایک جعلی ورچوئل پرس تیار کیا، یعنی کہ والیٹ تیار کیا، جس میں منافع کی جعلی رقم دکھائی گئی۔ یہ دیکھ کر متاثرہ کو یقین ہوا کہ اس کی رقم بڑھ رہی۔ اس کے بعد متاثرہ شخص نے جب اپنے منافع کی رقم نکالنے کی کوشش کی تو وہ اس میں ناکام رہا۔ متاثرہ سے پروسیسنگ فیس اور ٹیکس کے نام پر مزید ادائیگی کرنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد اس سے مزید رقم مانگی گئی، جس کی وجہ سے انہیں احساس ہوا کہ وہ سائبر فراڈ کے شکار ہو چکے ہیں۔ متاثرہ نے پورے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی اور شکایت درج کرائی۔ لہٰذا حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آن لائن پلیٹ فارم پر ملنے والے شخص پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ ممبئی کانگریس نے صاف ہوا ایکشن پلان کا منشور جاری کیا ہے، جس میں وعدہ کیا گیا کہ اگر ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ شہر کے ہر شہری کے لیے صاف ہوا کو بنیادی حق قرار دے گی۔ کانگریس کے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی پالیسی میں ضابطہ طور پر یہ تسلیم کرے گی کہ صاف ہوا ہر ممبئی میں رہنے والے کا بنیادی حق ہے۔ صحت مند ہوا فراہم کرنا BMC کی پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہوگی۔ اگلے 5 برسوں میں ممبئی کا ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 40 تا 60 کے محفوظ درجے تک لایا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق پارٹی زیادہ آلودگی والے دنوں میں سخت پابندیاں عائد کرنے کی تجویز رکھتی ہے، جن میں AQI 200 تا 300 ہونے پر رات کے وقت تعمیراتی کام پر پابندی، 300 سے اوپر ہونے پر غیر ضروری تعمیراتی کام روک دینا اور 400 سے زیادہ AQI ہونے پر دھول پیدا کرنے والی تمام سرگرمیوں کو بند کرنا شامل ہے۔ ممبئی کانگریس کی صدر اور لوک سبھا رکن ورشا گائیکواڑ نے کہا کہ ہر سال تقریباً 5100 ممبئی کے لوگوں کو اس لیے موت ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت دوسری جانب دیکھتی ہے۔ یہ ایک صحت سے متعلق ایمرجنسی ہے اور کانگریس واحد پارٹی ہے جس کے پاس اس کے حل کا منصوبہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سابقہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر شدید حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکیوں کو برباد کرنے والی پالیسیوں اور مبینہ دھاندلی والے الیکشن کو امریکیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ہمیں اپنے ملک سے برے لوگوں کو جلد از جلد نکالنا ہوگا۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اور دھاندلی والے انتخابات نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ واضح رہے کہ یہ طویل عرصے سے ٹرمپ 2020 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے رہے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ کو اس کی داخلی سلامتی اور سرحدی پالیسیوں پر مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ ٹرمپ کے تازہ ترین بیان کو ایک بڑے سیاسی حملے کے طور پر دیکھا جا رہا، جس میں انہوں نے پھر واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ اپنے بنیادی سیاسی موضوعات کے طور پر امیگریشن اور امن و امان کو ترجیح دیتے رہیں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے نئے بیان میں ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بائیڈن کی جانب سے اوٹوپن مشین کے ذریعے دستخط کیے گئے تمام سرکاری دستاویزات کو اب باطل کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ بائیڈن کے تقریباً 92% آرڈرز پر اس مشین کے ذریعے دستخط کیے گئے۔
ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि ऑटो पेन का इस्तेमाल करते हुए स्लिपी जो बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखतशुदा तमाम दस्तावेजात को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उनका कोई कानूनी असर नहीं बचेगा। ऑटो पेन सिर्फ इस सूरत में काबिल कबूल है जब सदर ज़ाती तौर पर इसकी इजाज़त देंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।